احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مبارک محنت سے۔ یہ محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی عظیم ذات ہے، بڑی کریم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے اور بڑی ہی مہربان ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس کو تھوڑے عرصے کے لیے، اس میں تھوڑے عرصے کے لیے انسان کو بھیجا ہے، اور یہ پرکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ کون اللہ رب العزت کی بات کو مان کر آتا ہے اور کون اپنی من مرضی کرتا ہے۔ یہاں سے کامیابی کے ساتھ واپس لوٹنا صرف اور صرف اس لیے ممکن ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں گے تو اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے، مگر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے نیک باتوں کا آگے لوگوں تک پہنچایا، وتواصوا بالحق کے حق بات کی تبلیغ کی، حق بات لوگوں تک پہنچائی، وتواصوا بالصبر، اور پھر اس پہ آنے والی مشکلات کے اوپر صبر کیا، تو یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ جو لوگ کامیاب ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ اور دوسری صورت میں ناکامی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اور نادان وہ ہے جو اپنی من مرضی کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر تمنائیں کرے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائیں اور کامل ایمان لائیں۔ یہ کامل ایمان کیسے بنے گا؟ فرمایا ایک ایمان کی بات کو آگے پھیلانا، اس کے تذکرے کرنا، اس کے اوپر مذاکرے کرنا، اور اس کو بار بار دہرانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کے بول ہیں، ایمان کا کلمہ ہے۔ اس کو جتنا دہرائیں گے، جتنا اس کو بار بار اس کا تکرار کریں گے، اس کا مناظرہ کریں گے، اس پہ مذاکرہ کریں گے، تو یہ ایمان ہمارا بنتا جائے گا۔ فرمایا کہ ایک ایمان فرشتوں کا ہے، نہ وہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، ہمیشہ بلند ترین سطح پر رہتا ہے۔ اور ایک ایمان انبیاء کرام کا ہے جو ہر لمحے بڑھتا رہتا ہے، ہر لمحے بڑھتا رہتا ہے۔ اور ایک ایمان والے کا ہے، عام مسلمان کا ہے، جو ماحول سے تاثر لیتا ہے، یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان بڑھتا رہے اور بلند سطح کی طرف جائے، اس کے لیے فرمایا کہ ایمان کی باتوں کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ فرمایا 25 جگہ پہ کم از کم اس ایمان کی دعوت دو، تو ایمان بنے گا دعوت سے۔ وہی ایمان کیوں بنانا ہے؟ ایمان بنے گا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہوتا جائے گا، اور اگر ایمان کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان کا مذاکرہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان کو آگے پھیلانا بھی ہے۔ وہ کیسے پھیلے گا؟ وہ خروج سے پھیلے گا، اللہ کے راستے سے نکل کر، اللہ کے راستے میں نکل کر اس ایمان کی محنت کرنا اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ اور پھر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان کا کلمہ ہے، ایمان کے بول ہیں، اس کے نیچے پھر زندگی بھی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد جو پہلا حکم ہے وہ فرمایا نماز کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے میری امت پر نماز فرض کی گئی، اور کل قیامت والے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
اور جس کی نماز صحیح نکلی اس کے دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور جس کی نماز خراب ہوئی اس کے دوسرے اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ نماز صحیح نکلنا اور نماز کو پوری نکلنا، اس بات پہ کامیابی ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرمایا نماز کیسے پڑھنی ہے؟ فرمایا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے صحابہ کرام نے پڑھ کر دکھلائی ہے۔ فرمایا نماز کو 6 صفات کے ساتھ ادا کرنا، پھر جا کر یہ نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست لینے کا ذریعہ بن جائے گی۔ جب نماز فرض ہوئی تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، اور ان کو یہ خوشی مل گئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست لینے کا ذریعہ مل گیا۔ اور یہ 6 صفات کیا ہیں؟ اس میں ہے کہ کلمے والا یقین ہو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہو، اور پھر اس کے فضائل کا استظہار ہو کہ اس پہ مجھے اللہ رب العزت کیا دینے والے ہیں، مجھے اس عمل پہ کیا ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ نفس کے مجاہدہ بھی ہو کہ سردی گرمی میں ہر قسم کے موسم میں اور ہر قسم کے حالات میں اللہ کا امر کبھی نہ ٹوٹنے پائے۔ تو اس کے ساتھ پھر جو نماز ہم پڑھیں گے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تو پھر وہ نماز ہمیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست لینے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہ صحابہ کرام نے یہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیزیں لے کر دکھائی ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے مردے تک زندہ کرائے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سی بڑی چیز، اور بڑے سے بڑا تقاضا نبی کریم صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ بھئی ہماری نماز اور 24 گھنٹے کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق ہو جائے، فرمایا اس کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سنت طریقہ ہے۔ بھئی کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے کہ اس کو پاکی ناپاکی، جائز ناجائز اور حلال حرام کا پتہ چل جائے۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کی خوشنودی کے لیے اپنے پار بچھاتے ہیں۔ اس طرح فرمایا کہ ہماری زبان ذکر کرنے والی بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع محل کی دعائیں سکھلائی ہیں جن میں خیر و برکت ہے، اور ان دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ صبح اٹھتے ہی دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ہماری صبح ہو، اور شام کو سوتے ہوئے سونے کی دعا پڑھ کر سنت طریقے سے سوئیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری عبادت بنتی جائے گی۔ ہر وقت اور ہر عمل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنت طریقے ہیں اس کو اپنانا، اور یہ کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اس طرح کا درود پاک کو کثرت سے پڑھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے پڑھنا۔ فرمایا کل قیامت والے دن میرے قریب سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اس طرح فرمایا کہ توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے اوپر ندامت کے ساتھ، اور اپنے گناہوں پہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں، ہر پریشانی میں اس کے لیے ایک راستہ نکال دیں گے۔ فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں برکت دیں گے، اس کے کھیتوں کھلانوں میں روزی میں برکت ہوگی، اور وقت پر بارشیں اللہ تعالیٰ برسائے گا، اور اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ بڑی فضیلتیں ہیں استغفار کی، اور اس کو بحیثیت مسلمان ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ استغفار کو لازم قرار دیا جائے۔ اور اسی طرح تیسرا کلمہ ہے، اس کا صبح شام ورد کریں، کم از کم 200 دفعہ روزانہ۔ یہ کم از کم ہے، لیکن اس سے زیادہ جتنا ہو سکے اتنا۔ بھائی قرآن مجید کی تلاوت سب سے افضل عمل وہ ہے، سب سے اچھا عمل ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہو۔
بھائی صبح سویرے صورت یاسین کا پڑھنا سارے دن کی پریشانیاں حاجات اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اور اسی طرح مغرب کے بعد صورت واقعہ کو پڑھنا یہ صورت گناہ ہے، اس سے فاقہ زندگی میں نہیں آئے گا. اور اسی طرح سونے سے پہلے صورت ملک پڑھنا یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. اس طرح اور بھی موقع ملک کی دعائیں ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت، اور رات کو تہجد کے بعد ہی تہجد سے کے ٹائم جب اٹھتے ہیں تہجد پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا، اس کے بڑے فضائل ہیں. اور قرآن مجید کو تہجد میں کثرت سے پڑھنا. اگر حافظ ہیں تو ایک سپارہ کم از کم ایک سپارہ روزانہ تہجد میں پڑھیں، اور حافظ نہیں ہیں تو کل شریف کو کثرت سے پڑھیں. 100 دفعہ ایک رکعت میں یا 2 رکعتوں میں 100 دفعہ پڑھنے کی کوشش کریں. اس سے ایک تو ہمیں 100 دفعہ پڑھیں گے، ایک رکعت میں 100 دفعہ پڑھیں گے 33 قرآن کا اجر کے برابر ہے. بڑے فضائل ہیں اور بڑی نیکیاں کمانے کا بہت ہی اللہ کے نبی نے ہمیں ذریعہ بتایا ہے. اس طرح ہم نے ان اعمال کو بچانا بھی ہے. ایک تو ہے مال کو کرنا اور ایک کو ان کو بچا کر لے جانا. تو یہ کیسے بچیں گے اور کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ نمایا کہ غیبت کرنے سے اعمال ضائع ہو جائیں گے، لا یعنی کرنے سے فضول باتیں کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں. حقوق العباد اگر ذمہ ہوں گے تو حقوق اللہ بھلے ہم نے ادا کیے ہوں، لیکن نیک اعمال کل قیامت والے دن وہ یہ لوگ آئیں گے تو وہاں اپنے جب تقاضا کریں گے تو یہ نیک اعمال ان کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا غریب ترین آدمی کون ہوگا؟ عرض کیا گیا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میری امت کا غریب ترین آدمی وہ ہوگا جو کل قیامت والے دن اتنی نیکیاں لائے، اتنی زیادہ لائے کہ پہاڑوں پہ رکھیں پہاڑ دب جائیں، مگر اس نے لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے. حقوق والے آئیں گے اور اپنا حق لے کر جائیں گے تو اس کی نیکیاں آہستہ آہستہ ساری ختم ہو جائیں گی. پھر ان لوگوں کے گناہ ابھی حقوق باقی ہوں گے تو پھر ان کے گناہ اس پر ڈال کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میرے بھائیو، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ساری عمر وہ مسجد والا رہا، نیکیاں کماتا رہا، لیکن دوسری طرف سے غیبت بھی کرتا رہا، لا یعنی کرتا رہا، لوگوں کے حقوق دباتا رہا، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا، زمینیں دباتا رہا، اور سارا کچھ ضائع کر کے ناکام ہو کر لوٹ گیا. بھئی اس سے بھی ہم نے بچنا ہے. ماں باپ کا احترام کریں، اکرام کریں، ان کی خدمت کریں. ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ کی خوشنودی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، عام مسلمانوں کا اکرام کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے پاس ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. فرمایا جو تو اس پہ زیادتی کرے اس کو معاف کر، جو تیرا حق دبا جائے تو اس کا حق اس کو ادا کر، اور جو تیرے پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. یہ اولین اور آخرین کے اعلیٰ اخلاق میں سے ہے. اور جو بھی نیک عمل کریں ہم خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور اس میں ذرا بھی دکھلاون ہو اور اپنی نیت کو عمل کے دوران ٹٹولتے رہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ سے اس کی اصلاح کرتے رہیں. فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی ایسا ہے گویا اس نے شرک کیا ہے. جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے گویا شرک کیا. جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا گویا اس نے شرک کیا. کل جہنم کی آگ کسی بہت بڑے مجرم سے، ڈاکو اور لٹیرے سے یا چور و چکے سے نہیں جلائی جائے گی. جہنم کی آگ دکھلاوا کرنے والوں سے جلائی جائے گی. تو اس پہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہیں. نیک عمل کے بعد بھی توبہ استغفار کرتے رہیں کہ کمی پیشی جو رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. اور خود بھی نیک عمل کرتے ہوئے دوسروں کو نیک کی طرف بلانا ہے. خود بھی برائی سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے بچانا ہے. اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے. وہ دنیا میں آئے، انہوں نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی، لوگوں کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے جوڑتے رہے.
یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات ایک کر دیا، دن کا چین رات کا سکون اس دعوت اور تبلیغ کے کام پر لگا دیا۔ اور یہ کام پھر صحابہ کرام نے کیا ہے، ان کی قبریں دنیا کے کونے کونے میں ملتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کام علماء کرام نے کیا ہے، اولیاء کرام نے کیا ہے، اور یہ کام ہر مسلمان کے ذمے ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ اس سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے کہ تم اتباع کرنے والوں میں ہیں، میں ماننے والوں میں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور فرمایا کہ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ۔ میرا بھی یہی راستہ ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہی راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ایک آیت کا پتہ ہے وہ آگے پہنچائے۔ پھر فرمایا خوش خرم رہے، شاداب رہے میرا امتی، جس نے میری بات سنی اس کو اسی طریقے سے اس کو محفوظ کیا اور اس کو اسی طریقے سے آگے پہنچایا۔ بھائی 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھ لینا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد عمر بھر کے لیے اس کام کو کرنا ہے، اور اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد۔